وہ غریب الزامات لگا کر کے کہ آپ کا جو ہے فلاں سے تعلق ہے، یا آپ کا فلاں امام سے یا فلاں مولانا سے تعلق ہے. فلاں مولانا سے تعلق رکھنا کیا گناہ ہے؟ اس وقت ان کا یہاں پر تقرر ہو رہا تھا، اسی موقع پر جو ہے باہر سے بھی انہیں آفر آ رہا تھا، ویزا وغیرہ باہر سے بھی جو ہے آ رہا تھا، بحرین سے یا مسقط سے. لیکن انہوں نے یہ سوچ کر کے یہاں ان کے ماں باپ ہیں، وانمبڑی کے رہنے والے ہیں، پڑوس ریاست کے، تو قریب میں رہیں گے تو ماں باپ سے بھی جو ہے وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہے گی، فیملی یہاں رہے گی. یہ سب سوچ کر کے انہوں نے اس آفر کو رد کر دیا، ٹھکرا کر کے جو ہے یہاں پر ماشاءاللہ رہ گئے. کسی مسجد کے صدر و سیکریٹری یہ ناانصافی کر رہے ہیں، دشمنیاں نکالا، اس کا سپورٹ کوئی دیگر عالم دین کر رہا ہے اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے، اپنے تنظیم میں اپنے معاہدے کو جو ہے مناسب طور پر رکھنے کے لیے، یا اس سے کسی ذاتی دشمنی کے لیے، وہ بھی پوچھا جائے گا. اس کے ذمہ دار جو ہے مولانا مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم بھی ہیں ماشاءاللہ. اس مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داروں میں سے ایک اہم ذمہ دار ہیں. میں نے حضرت سے بات بھی کی تو حضرت نے بھی جو ہے قاری کفیل صاحب کی برطرفی پر جو ہے افسوس کا اظہار کیا. اگر کوئی امام 20,000 کی تنخواہ لے کے جا رہا ہے اور اس کے مہینے بھر کا پورا راشن بھی نہیں بلکہ اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے اور اس کے دلوں سے بددعا نکل رہی ہے، تو قسم خدا کی آپ کی زندگی اجیرن رہے گی. اور ان لوگوں کی زندگی دیکھ لیجئے گا، یہ لوگ جو ہے بہت ہی برباد زندگی گزارتے ہیں. ان کی راتوں میں نیند نہیں آتی، یہ گولیاں کھا کر کے سوتے ہیں. تجربہ ہے حضرت. میری نظر میں حضرت دو علماء ہیں جو کھل کر کے اس پر بولتے ہیں. ایک تو حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم مولا جاہی ہیں، اور دوسرے قاری حنیف افسر عزیزی صاحب دامت برکاتہم ہیں. وہ بھی ماشاءاللہ مستقل بول رہے ہیں حضرت. لیکن افسوس یہ کہ جو ہے ان کے حنیف افسر عزیزی صاحب کا تو معاملہ ہے کہ انہی کا مدرسہ، اب انہی کے مدرسے کے لیے جگہ بہت تنگ پڑ رہی ہے. میں آیا حضرت، مجھے معلوم ہوا، کلپس وغیرہ تو دیکھتا ہوں، بہت دل خوش ہوتا ہے، کھل کر کے آواز اٹھا رہے ہیں قاری صاحب. اللہ ان کی عمر میں برکت دے، جو بھی حالات ہیں اللہ اسے آسان کرے حضرت کے لیے. لیکن ان کے مدرسے کے تعلق سے بھی ایسی کچھ سنا میں کہ جگہ کی تنگی ہے، طلبہ زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس میں کشادگی کا کوئی انتظام ان کے لیے نہیں ہو پا رہا ہے. دوسری بات، یہ ہماری بھی غلطی ہے مولانا. یہ بات ہم لوگ جو ہے ان لوگوں پر یقین کر لیں، 14 سال 15 سال 16 سال خال اللہ خال رسول پڑھا اور ہم لوگوں نے دال روٹی کھا لیا، سب کچھ یقین اللہ پر کر لیا. اب جو ہے تھوڑے بہت امامہ اس کے لیے جو ہے لوگوں کی چاپلوسی کر رہے ہیں، ڈر جاتے ہیں. اور ہم خود جو ہے دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں اپنی امامت قائم کرنے کے لیے. وہ اس کی غیبت کر رہا ہے، یہ اس کی غیبت. ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں، ایسی نہیں ہے، ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں، 100% کمیاں ہیں، اور اس بات کو یقین مان کر کے چلنا پڑے گا. ایک عالم دین دوسرے عالم دین کا دشمن ہے. ایک تنظیم کے صدارت عہدے پر جو فائز ہو دوسرے کا دشمن ہے. کرناٹک میں تو ہم کو دیکھنے میں مل رہا ہے گزشتہ 6 مہینوں سے. اسی طرح کسی مسجد کی کمیٹی کے ممبران یا صدر و سیکریٹری یہ سمجھ رہے کہ نہیں ہم بہت بڑے اب پوزیشن میں آ گئے، ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں. جوتے پڑیں گے اگر امام صاحب کے ساتھ اور اس کے ساتھ اگر آپ جو ہے ناانصافی کریں گے. کمیٹی کے ممبران میری بات سن لیں، آپ کو چبھے گا، چبھنے دیجئے، محسوس کیجئے اس چبھن کو، پوچھے جاؤ گے. ظلم کی صاف اور واضح طور پر تعریف یہ ہے کہ آپ جس کا حق ادا کرنا ہے اس کا حق صحیح طور سے ادا نہیں ہوا، ہر کوئی پوچھا جائے گا. کل نہیں پرسوں چنتامنی سے ہمارے دوستوں نے فون کیا، بتایا کہ وہاں امام صاحب جو کئی سال تک جو ہے امام بھی تھے، مسجد کے مؤذن بھی تھے، مسجد کے خطیب بھی تھے، اور مسجد کے بیت الخلا وضو خانہ بھی صاف کرتے تھے وہ. اب جو ہے وہ شادی شاید ان کی تھی تو کچھ دن کی چھٹی لے کر کے گئے، وقت پر واپس آ بھی گئے، شاید 1 یا 2 دن تاخیر ہونے والی تھی. ذمہ داران نے جو ہے انہیں کہہ دیا کہ حضرت ہمیں دوسرے کو رکھ لیا، تو میں کہا دوسری جگہ دیکھ لو. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات کے تازہ ترین روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے. ناظرین گرامی، سیدھی بات کے اس پروگرام میں بہت سارے الگ الگ مدعوں پر گفتگو ہوتی ہے، وہ سماجی ہو، فلاحی ہو، تعلیمی ہو یا سیاسی ہو. چبھنے والے سوالات اور قوم کے لیے مفاد پہنچانے والے بہت سارے اہم ترین امور پر گفتگو ہوتی ہے تاکہ ہر شعبے کا آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکے. ہماری قوم میں سے ایک اہم ترین اگر کوئی مدعا ہے یا مسئلہ ہے تو اس میں ائمہ کرام کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں. ہمارے پاس بہت سارے مسائل کے حل کے لیے الگ الگ تنظیمیں بنے ہیں،
بہت سارے الگ الگ قسم کے شعبے ہیں، لیکن علماء پر ہونے والی ناانصافیوں پر بات کرنے کے لیے یا مدارس میں رہنے والے اساتذہ کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر بات کرنے کے لیے باقاعدہ کوئی اہم ترین تنظیم یا ایسا شعبہ مختص نہیں کیا گیا ہے، جس کے چلتے وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں ایسی بہت ساری خبریں آتی ہیں اس پر غور کیا جائے اور گہرائی کے ساتھ گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک مخصوص طبقے کو صحیح طور پر قوانین نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح طور پر معاہدے نہ ہونے کی وجہ سے، یا معاشرے میں ان کو کمتر نگاہ سے دیکھے جانے کی وجہ سے وہ ناانصافی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ آواز اٹھانا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان پر فائز لوگ جو ہے اس کو دبا دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے پیچھے کھڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے شہر بنگلور میں بالخصوص ایک ایسی تنظیم ہے جو اس طرح کے مسائل کو باقاعدہ اٹھاتی ہے، جن کا نام ہے، اور اس تنظیم کا نام کہیں یا اس جو ہے پورے شعبے کا نام، کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن۔ ادھر کچھ 2-3 سالوں سے ہم ان کی خبریں بھی آپ لوگ تک پہنچاتے ہیں، بالخصوص علماء اکرام کے ساتھ یا اس طرح کے دینی مسائل پر کھل کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ آج انہی کے صدر مولانا سید مزمل احمد قاسمی ازہری صاحب کو میں نے ہمارے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اسی طرح کے کچھ مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے۔ مولانا کا جہاں تک تعلق ہے، مولانا قاسمی ہیں اور مولانا ازہری بھی ہیں۔ ازہری ان کو کہا جاتا ہے جو مصر کے قاہرہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، وہاں سے جو ہے علمی استفادہ کرتے ہیں۔ دوسرے مولانا کا ایک مدرسہ ہے فاتح العالم کے نام سے، بسم اللہ نگر میں بھی، جو مشہور علاقہ ہے آپ جانتے ہیں، اس کے علاوہ الیکٹرانک سٹی میں بھی۔ اور مولانا مختلف موضوعات پر وقتاً فوقتاً میڈیا میں آ کر کی گفتگو کرتے رہتے ہیں، کھل کر کے بولتے ہیں، بے باکی سے بولتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے افراد کو جو ہے کیمرے میں ہمیں پیش کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کھل کر کے بولے۔ میں آج مولانا آپ کے لیے دعوت دیا ہوں، آپ کا استقبال ہے، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اتنی دور سے یہاں تک تشریف لائے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ آج کل جو ہے علماء کے ساتھ ہونے والے ناانصافیوں کو، بالخصوص ائمہ اکرام کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو جو ہے بول رہے ہیں، جی کہاں کمیاں ہیں قوم کو جو کہ اس پر توجہ کی جائے اور کیوں ایسا ہوتا ہے؟ مجھے آپ اس پر تھوڑا روشنی ڈالیے، پھر میں آپ کے جواب سے کچھ سوالات نکال لیتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیراً جزیلا حضرت، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ادنا طالب علم کو یاد فرمایا اپنے اسٹوڈیو میں۔ میں 8-10 سال سے تو مستقل دیکھ رہا ہوں سیدھی بات کے چینلز پر آپ کی بے باک آپ کے تبصرے اور آپ کی ماشاءاللہ خبریں، جس طرح آپ اہم مدعوں کو اٹھاتے ہیں، جی جی جی، اور یقیناً یہ آپ کی حقانیت صداقت ہی کی دلیل ہے حضرت کہ اتنے کم وقت میں 1 ملین سے زیادہ ماشاءاللہ جی سبسکرائبرز آپ کے ہیں سیدھی بات کے، اور ہماری دعا ہے اور مخلصانہ دعا ہے کہ روز افزوں ترقی ہوتی رہے سیدھی بات کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس پورے ادارے کو، عملے کو، اور اس چینل کو اور خود آپ کی ذات کو بھی اللہ تعالیٰ ہر شر سے فتنے سے محفوظ رکھے اور خوب اس کو ترقی دے۔ جہاں تک حضرت آپ نے یہ ائمہ کرام کے تعلق سے پوچھا ہے، مجھ سے زیادہ چونکہ آپ فیلڈ میں رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں کہ آج کل حضرت بہت عجیب و غریب اور افسوسناک صورتحال ہے حضرت ائمہ کرام کے تعلق سے۔ اور ہماری جو کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن ہے، ابھی اس کو قائم ہوئے 1.5 سال کا عرصہ ہی ہوا ہے۔ ویسے تو مدعے خدمت کے بہت زیادہ ہیں، لیکن زیادہ ہم فوکس جو کرتے ہیں وہ تحفظ ختم نبوت، عظمت صحابہ اور ائمہ کرام کے حقوق کے تحفظ کے تعلق سے۔ اچھا، تو الحمدللہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو بھی اللہ توفیق دے رہا ہے ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ادھر کچھ سالوں سے بہت زیادہ ہو گیا حضرت ائمہ کرام کے تعلق سے، جو ان پر تشدد ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، جو ان کے حقوق کی ناقدری ہو رہی ہے، جو ان کے ساتھ ایک سمجھیے ایک عجیب و غریب معاملہ، افسوسناک معاملہ ہو رہا ہے، وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو، بنگلور ساؤتھ کے اندر
میں علاقے کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، وہاں 20-22 سال تک امامت کرنے والے ایک امام کو صحت مند ہیں، اچھے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا کہ حضرت ہمنا نئی آواز ہونا، صرف اس وجہ سے ہٹا دیا گیا نئی آواز، یعنی کہ آپ نئی آواز ہونا، آپ کی آواز پرانی ہو گئی، 22 سال سے سن رہے ہیں، کان پک گئے ہیں، اب جو ہے ہم نہ نہیں آوا۔ غلطی حضرت آپ کی کیا بھی نہیں ہے، وقت پر نماز پڑھا رہے ہیں، اہل محلہ بھی ان سے متاثر ہیں، اتنے سالوں سے ماشاءاللہ دینی تعلیم کا بھی انتظام کیے ہوئے ہیں، رجوع بھی ہے مسلیان کا، محلے والوں کا، لیکن کمیٹی والے اس لیے نکال رہے ہیں کہ حضرت آپ کی آواز بہت سن لیے، اور حضرت اس میں ہوتا یہ ہے، حضرت زیادہ تر کمیٹی والے مسلیان کرام کو بیچ میں لا کر کے پبلک ایسا بول رہی ہے حضرت، یہ بول کر کے جو ہے امام کو یہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے حضرت، یہ صرف چند ذمہ داران ہی کی شرارتوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ امام کو ہٹایا جاتا ہے، لیکن سہارا مسلیان کا لیتے ہیں، عوام کا لے لیتے ہیں، یہ لے کر کے جو ہے ان کو ہٹاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے، ایک مہینہ پہلے، ہم سب بیٹھ کر کے اپنے دفتر میں، بسم اللہ نگر کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے دفتر میں بیٹھ کر کے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد جو ہے میرے کچھ چاہنے والے دوستوں نے جو ہے مجھ سے فون پر کہا کہ بہت سخت بول دیا آپ، لیکن دل دکھتا ہے حضرت، کئی امام جو ہے آ کر کے رو کر کے بولے اپنی صورتحال بتائے اپنے بارے میں۔ میں اس انٹرویو میں یہ بولا کہ جب 20-22 سال تک امامت کرنے والے کو صرف پرانا ہو گیا کر کے جب آپ نکال رہے ہیں تو پرانی تو بہت ساری چیزیں ہو گئیں، آپ کے اولاد بھی ہے 20-22 سال کی، 25 سال کی، آپ کے ماں باپ بھی ہوں گے، خود آپ کی بیوی بھی ہوگی، آپ ان کو بولیے تھوڑا پرانی ہو گئی، آپ کو میں ہٹاتا ہوں، دوسری بیوی لے کر کے آتا ہوں، تو پھر جو ہے ایسا سبق سکھائے گی کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے، وہ جو نئے پن کا، جدت کا جو ہے بھوت 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ صحیح بات۔ لیکن یہاں بیچارہ یہ معاشرے کا طبقہ ائمہ کرام کا، جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جن کے پیچھے جو ہے جو ہماری جنازے کی نماز، ہمارا نکاح اور سب کچھ ہمارے لیے کرتے ہیں، 24/7 یہ سروس میں رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، 24/7 آپ بھی جو ہے ماشاءاللہ اسی لائن کا کام کر رہے ہیں آپ بھی ماشاءاللہ، مسائل جو ہے رات میں 2 بجے فون کر کے پوچھتے ہیں حضرت ایسا ہوگا، کس کا کی انتقال ہوگا، اب ان کو گھر میں لٹانا تو کیسا لٹانا حضرت، چہرہ کہاں پہ رہنا، پھر جو ہے اچانک فون آ جاتا ہے حضرت بیٹا پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہوگی، نام رکھنا، پھر اچانک فون آ جاتا ہے حضرت رمضانوں کے موقع پر کہ روزہ اسے ٹوٹ گیا تو اب کیا کرنا ہے، یہ روزہ ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹا، 24/7 یہ خدمت میں رہتے ہیں، انہی کے خلاف سازش، انہی کے خلاف جو ہے سازش کرتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے حضرت۔ نہیں سوچنے والی اصل میں یہ اصل میں ہو کیا رہا ہے مولانا، مجھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مسجد کی کمیٹی ہو یا مدرسے کی کمیٹی کی، کسی کو رکھنے کی کچھ شرائط ہم لوگوں نے معاہدہ نہیں بنایا۔ جی یہ بات صحیح ہے حضرت، ایک سرکاری کلرک کو، کسی بھی آدمی کو آپ فوری کام پہ رکھ لیے ہیں تو آپ فوری اس کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ ایک شخص کے ساتھ اس کا پورا خاندان جڑا ہوتا ہے، اس کی اولاد جڑی ہوتی ہے۔ میرے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ کیوں نہیں کمیٹیاں ایک باقاعدہ معاہدہ کریں، ایک امام کو رکھ رہے ہیں، ایک مؤذن کو رکھ رہے ہیں، کسی کو بھی اگر رکھ رہے ہیں، وہاں کے مکتب میں پڑھانے کے لیے کچھ اساتذہ کو رکھ رہے ہیں، تو معاہدہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں شرطیں رکھیں آپ، ہاں پوری شرطیں، وہ جو شرطیں آپ رکھ رہے ہیں اس شرطوں پر جو ہے وہ نہیں کھرا اتر رہا ہے، تب آپ کو نکالنے کا جواز بنتا ہے۔ ابھی مثال کے طور پر کچھ دن پہلے آپ کی جانب سے ایک امام کو مکرم، کیا ہے مکرم مسجد، ہاں مسجد مکرم کے ایک قاری صاحب کو جو ہے کمیٹی کی جانب سے اچانک نکالے جانے کی خبر آ رہی ہے، جس پر آپ نے آبجیکشن کیا۔ اصل میں یہ معاملہ کیا ہے مجھے بتائیے۔ یہ معاملہ یہی ہے حضرت، جیسے مجھے خود بھی تفصیل اس کے بارے میں یہی معلوم ہوئی ہے لوگوں سے کہ بلا وجہ ہی، کوئی خاص وجہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ان کے اوپر کیسے عجیب و غریب الزامات لگا کر کے کہ آپ کا جو ہے فلاں سے تعلق ہے، یا آپ کا فلاں امام سے یا فلاں مولانا سے تعلق ہے۔ فلاں مولانا سے تعلق رکھنا کیا گناہ ہے؟ اب پتہ نہیں، واللہ عالم۔ مثال کے طور پر میرے تعلقات آپ سے ہیں، جی، آپ کا کوئی دشمن ہے، جی،
میرے تعلقات صرف آپ سے اس وجہ سے وہ مجھ سے تعلق ناتا توڑ لے گا. ہاں ناتا توڑ لے. اب کچھ ایسا ہی معاملہ ہوگا میرے خیال سے وہاں بھی, جس کا نہ جس وجہ کی نہ کوئی مولانا کفیل صاحب کے بارے, قاری کفیل صاحب. جی قاری کفیل صاحب, اچھی آواز ہے ان کی, بہترین آواز ہے حضرت, ماشاءاللہ بہترین قرآن پڑھتے ہیں, اللہ نے بڑا سلیقہ بھی اچھا دیا ہوا ہے. اور یہاں سے پہلے شاید وہ جو ہے بیرون ملک میں, بحرین میں, مسقط میں, شاید کہیں بہت بڑی مسجد میں ماشاءاللہ خدمت کرتے تھے وہ. پھر جو ہے وہ یہاں اب رہ رہے ہیں. مجھے جیسے پتا چلا کہ اگر یہاں نہ رہتے وہ, جس وقت ان کا یہاں پر تقرر ہو رہا تھا, اسی موقع پر جو ہے باہر سے بھی انہیں آفر آ رہا تھا, ویزا وغیرہ باہر سے بھی جو ہے آ رہا تھا, بحرین سے یا مسقط سے. لیکن انہوں نے یہ سوچ کر کے یہاں ان کے ماں باپ ہیں, وانمبڑی کے رہنے والے ہیں, پڑوس ریاست کے, تو قریب میں رہیں گے تو ماں باپ سے بھی جو ہے وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہے گی, فیملی یہاں رہے گی. یہ سب سوچ کر کے انہوں نے اس آفر کو رد کر دیا, ٹھکرا کر کے جو ہے یہاں پر ماشاءاللہ رہ گئے. اب جہاں چونکہ میں بھی اسی محلے کا ہوں, بسم اللہ نگر گرپن پڑلا بازو بازو ہے, تو الحمدللہ وہاں بھی خوب ملنے جلنے والے ہیں. جو گراؤنڈ ریالٹی جو رپورٹ مجھ تک پہنچی ہے حضرت ماشاءاللہ ائمہ کرام, امام صاحب کے تعلق سے, مصلیان کرام نہ صرف یہ کہ خوش ہیں بلکہ مطمئن ہیں, بہت مطمئن ہیں ان کی آواز سے, ان کے حسن قرأت سے, تلاوت سے, انداز سے. اب جیسے یہ خبر باہر پڑی کہ حضرت کو نکالا جا رہا ہے, وجہ تو نہیں معلوم حضرت, واللہ عالم. میں جو ابھی آپ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں سوشل میڈیا پر وائرل کیسے ہو گیا, واللہ عالم. لیکن جیسے وائرل ہوا وہ کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی اس سلسلے میں کہ حضرت ان کو نکالا جا رہا ہے تو کیوں نکالا جا رہا ہے, وجہ تو مجھے بھی نہیں معلوم. میں نے وہی اس کے اندر یہ بطور خاص مدعا اٹھایا ہے حضرت, اور ذمہ داران سے پوچھا ہے, اور اچھے طریقے سے, کوئی جو ہے اس کے اندر ماری کا آرائی نہیں ہے, بہت اچھے انداز سے ہی میں نے اس کے اندر پوچھا ہے کہ جس وجہ سے بھی اگر نکال رہے ہیں تو تحریر میں آپ دیں وجہ اس کی, کیا وجہ ہے, آپ امام کو کیوں آپ جو ہے امامت سے ہٹا رہے ہیں. ان کا معاملہ جیسے مجھے پتا چلا حضرت کہ وہ فیملی کے ساتھ یہاں پہ رہ رہے ہیں, مسجد سے ہی انہیں گھر دیا گیا ہے, بچے بھی ان کے ہیں, بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کرایا ہوا ہے, 1 سال یہاں پہ رہے تو اسکول میں پڑھے ہیں. اب دوبارہ نیا اکیڈمک ایئر شروع ہوگا تو اسکول سے ان کو فون آ رہے ہیں کہ حضرت ابھی تک آپ کیا بھی بولے نہیں, اسکول جو ہے انقریب ری اوپن ہونے والے ہیں. اب یہ ذہنی طور پر جو ہے پریشان ہو گئے ہیں کہ اگر میں ایڈمیشن کرا دوں یہاں سے جو ہے مجھے فارغ کر دیا جائے تو وہاں پیسے پورے برباد ہوں گے, اور اگر جو ہے اس امید پر رہوں کہ مجھے رکھ لیا جائے گا, لیکن ڈر یہ بھی ہے کہ اگر وہاں داخلہ نہیں کراؤں گا تو پھر کہاں داخلہ کراؤں گا, بچوں کا ایڈمیشن کہاں کراؤں گا, گھر میں ان کی اہلیہ پریشان, ان کے ماں باپ پریشان, یہ خود پریشان. یہ ایسی ذہنی اذیتیں, تکلیفیں حضرت عام ہو گئی ہیں حضرت چیزیں. یہ ابھی کل نہیں پرسوں چنتامنی سے ہمارے دوستوں نے فون کیا, بتایا کہ وہاں امام صاحب جو کئی سال تک جو ہے امام بھی تھے, مسجد کے مؤذن بھی تھے, مسجد کے خطیب بھی تھے, اور مسجد کے بیت الخلا وضو خانہ بھی صاف کرتے تھے وہ. اب جو ہے وہ شادی شاید ان کی تھی تو کچھ دن کی چھٹی لے کر کے گئے, وقت پر واپس آ بھی گئے, شاید 1 یا 2 دن تاخیر ہونے والی تھی. ذمہ داران نے جو ہے انہیں کہہ دیا کہ حضرت ہمیں دوسرے کو رکھ لیا, تو میں کہا دوسری جگہ دیکھ لو. آج کے بات کہہ رہا ہوں حضرت, آج کی تازہ بات, ہیچل سے فون آیا کچھ ائمہ کرام کا, کہہ رہے ہیں کہ حضرت ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے. کچھ دن پہلے راجہ جی نگر سے فون آیا تھا. یہ حضرت چاروں طرف سے ایسے معاملے ہو رہے ہیں حضرت. مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ بڑی تنظیمیں, معاف کیجئے حضرت, بڑی تنظیموں کے کاموں سے کوئی استغفر اللہ اختلاف نہیں ہے, اچھے کام کر رہے ہیں, قابل تعریف کام کر رہے ہیں, لیکن اس خصوص میں کہیں دیکھنے کو نہیں آتا کہ جو ہے اس پر آواز اٹھائی جا رہی ہے. میری نظر میں حضرت 2 علماء ہیں جو کھل کر کے اس پر بولتے ہیں. ایک تو حضرت مولانا PM مزمل صاحب دامت برکاتہم مولا جاہی ہیں, ان کے بیانات میں بہت زبردست بولتے ہیں حضرت. ابھی آج ایک کلپ سن رہا تھا ان کی, اس میں بول رہے تھے کہ رمضان میں چندہ کر کے بوندی بانٹ دیتے ہیں پورے پیسوں کی, چندہ کر کے جو ہے ڈیکوریشن کر دیتے ہیں, لیکن جو امام پورا مہینہ تراویح سنایا ہے اس کو دینے کے لیے 50,000 کے اوقات نہیں رہتی. لاکھوں چندہ کر کے بوندی میں اڑا دیتے ہیں, ڈیکوریشن میں اڑا دیتے ہیں, بلا وجہ کے لوگوں کو گھسیٹ کر مسجد میں لا کے جو ہے ان کی گل پوشی شال پوشی کرتے ہیں, لیکن جو اصل حقدار ہے اس کو پیسے دینے کے لیے ان کے پاس جو ہے رقم نہیں رہتی.
اور دوسرے قاری حنیف افسر عزیزی صاحب دامت برکاتہم ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ مستقل بول رہے ہیں حضرت. لیکن افسوس یہ کہ جو ہے ان کے حنیف افسر عزیزی صاحب کا تو معاملہ ہے کہ انہی کا مدرسہ، اب انہی کے مدرسے کے لیے جگہ بہت تنگ پڑ رہی ہے. سننے میں آیا حضرت، مجھے معلوم ہوا، کلپس وغیرہ تو دیکھتا ہوں، بہت دل خوش ہوتا ہے، کھل کر کے آواز اٹھا رہے ہیں قاری صاحب. اللہ ان کی عمر میں برکت دے، جو بھی حالات ہیں اللہ اسے آسان کرے حضرت کے لیے. لیکن ان کے مدرسے کے تعلق سے بھی ایسی کچھ سنا میں کہ جگہ کی تنگی ہے، طلبہ زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس میں کشادگی کا کوئی انتظام ان کے لیے نہیں ہو پا رہا ہے. یہ بھی کمیٹی والوں پر ہی منحصر ہے. اصل معاملہ یہ ہے نا کہ جو ہے کمیٹیوں کا سلیکشن کون کرتا ہے؟ مالداری کی بنیاد پہ ہوتا ہے حضرت زیادہ. یہ جو جتنا مالدار ہے، اور جو معاف کیجیے گا میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں مساجد کی، لیکن اکثر جگہوں پر یا 50% ائمہ اکرام کو ملازم سمجھ لیتے ہیں یہ لوگ. ہاں، پیسوں کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے حضرت. یہ جاہل قسم کے کمیٹی کے ممبران ہی ایسا کر سکتے ہیں، پڑھے لکھے تو ایسا نہیں کر سکتے. میں بولا تھا حضرت اس سے پہلے بھی، جو پریس کانفرنس ہوئی آپ کے بھی چینل پر اس کو پبلش کیا گیا تھا، امام صاحب کو جے امام صاحب ہو جائیں، ہاں جے موذن صاحب ہو جائیں، ہاں یہ انداز میں بات کرتے ہیں. اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہے ان کو نوکر بن کر کے رہیں. ہاں ہاں حضرت، کئی جگہوں پر تو ایسے بھی آئے حضرت واقعات میرے پاس کہ امام صاحب کو اس وجہ سے ہٹا رہے ہیں کہ وہ صدر صاحب کو سلام نہیں کرتے. ارے اس کی ہاں، وہ صدر صاحب چاہتے یہ ہیں کہ وہ امام خود آ کر کے ان کو سلام کریں. ہاں، نظر راستے پر یا مسجد میں. اس کی اوقات کیا ہے؟ اس کے اوقات یہی ہے کہ جو ہے میں چودھری ہوں، صدر ہوں، میں پیسہ آپ کو دیتا ہوں ہر مہینہ. آپ پیسہ اس کے باپ کے گھر سے تو نہیں دیتا ہو، مسجد سے ہی دیتا ہے. مسجد کی کمیٹی کائے کے لیے بنی ہے بھائی؟ مسجد کی کمیٹی آپ نگران ہو، آپ خود مسجد کے خادم ہو. جی جی بالکل صحیح حضرت. اور آپ خادم ہو، جو امام ہے وہ امام ہے، اس کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنی ہے. بالکل بالکل صحیح بات. اور آپ اس کو امام بھی مان رہے ہو، اور یہ جاہل اس کو بول رہا ہے کہ تم آ کے مجھے سلام کرو. سلام کرو. اب اس پر جو ہے جوتے نہیں پڑیں گے تو اور کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ مجھے بتائیے. بالکل صحیح فرمائیں. اسی وجہ سے قوم کی یہ حالت ہے حضرت. اماموں کو صحیح تنخواہ نہیں دے کر کے ان کو غلام بنا کر کے رکھ لیے، کھل کر کے کام کرنے کا موقع انہیں نہیں دیا گیا. حالات حاضرہ جو گرم اہم کرنٹ ایشوز ہیں، جیسے سود عام ہے، زنا عام ہے، معاف کیجئے گا ارتداد آج تو بہت زیادہ ہو گیا حضرت. اس پر کھل کر کے بولنے کا تک موقع نہیں دیا جا رہا حضرت. یہ وجوہات ہیں سب بننے کی کہ امام کو کنٹرول میں رکھا گیا ہے. امام کو حضرت تمہیں خالی نماز روزے کا بولو حضرت، بس کئی تم نہ دوسرے کا ٹینشن نہ. تم نہ کئی کو کانگریس جیت رہے کی، بی جے پی جیت رہے کی، انہیں کون کی بھاگی کی، انہیں کون کی بھاگا کی، انہیں کون کی سود کو لے رہا کی، بیاس کو لے رہا کی. تم نہ کئی کو حضرت ٹینشن، تمہیں خالی امام کیوں بنائے بولتے تمہیں خالی نماز روزے کا بولو حضرت بس. اچھا، بڑیاں کی ادب، بڑیاں کا ادب کرنا، اور خود بھی ادب نہیں کر رہا ہے امام کی. یہ صورت حال. یہ چودراہٹ جو ہے نا، یہ چودراہٹ دراصل کھل کر کے ان لوگوں کے خلاف بولنا چاہیے. سب سے پہلے مسجد کی کمیٹی کو جو ہے صدر اور سیکریٹری بننے کی کیا اہلیت ہونی چاہیے، وہ اہلیت پہلے بنانا چاہیے. یہ علماء اکرام اور بڑی تنظیمیں کر سکتے ہیں. بڑی تنظیمیں جو ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ایک مسجد بن گئی ہے، مسجد کی کمیٹی کو جو ہے مسجد کی کمیٹی بنا جائے تو مسجد کی کمیٹی میں جو ممبران اور اراکین شامل ہوں گے وہ کس طرح پڑھے لکھے ہوں گے، ان کے حالات کیا ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، یہ دیکھ کر یہ کریں گے تو کل وہ امام صاحب کی عزت کرے. اس کو پتا چلے گا 14 سال مسجد مدرسے میں نکالا ہے، اس کو پتا چلے گا جو ہے پھٹی ہوئی چٹائیوں پر سو کر کے اس نے حفظ کیا ہے، کبھی بھوکا رہ کر کے اس نے حفظ کیا ہے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو امام کا جو ہے منصب دیا ہوا ہے. اس کو امامت کے لیے ہر ایک کے بس کی بات ہے کہ کوئی بھی امام بنے اور نماز پڑھائے. جی نہیں، بالکل ناممکن. یہ کمیٹی ممبران کو کون سکھائے گا؟ سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں کر سکتے حضرت. ترجمہ چھوڑیے، وہ تجوید کے ساتھ پڑھ بھی نہیں سکتا. یہ تو 90% مساجد کے کمیٹی کے اراکین کا ہے. اپنے باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کے باپ کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا، اور وہ امام کو بول رہا ہوتا ہے کہ تم فلاں موضوع پہ فلاں موضوع پر بیان کرو. دراصل یہی سزائیں ہیں ان لوگوں کی. جی حضرت. آج جو ہمارے بڑے معاشرے میں بعض خاندانوں میں جو غیر جو ہے احساس کے طور پر جو ایک ارتداد پہنچ رہی ہے، جی جی جی، وہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں. ہم نہیں حضرت. بالکل. امام کو اگر غلام بنا لیے یا غلام بنانے کا مزاج ہے یا ذہنیت ویسی بن گئی ہے تو یہ قوم ترقی کر ہی نہیں سکتی. کیسے کر سکتی ہے بتائیں؟ عزت کی نگاہ سے وہ خود جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اسی کو بول رہا ہے کہ جو ہے آپ ٹھیک نہیں ہے.
اس کی نمازیں خود برباد کر رہا ہے. تو یہ جو مولانا کفیل صاحب کا اس وقت معاملہ آیا ہوا ہے جو ہے اس سلسلے میں، خیر ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے نوٹس بھیجا ہے، اس کا جواب آپ کو نہیں آیا ہے، پوسٹ بھی اسپیڈ پوسٹ سے جو ہے، اور اصل وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی. اور ایک اس کے ذمہ دار جو ہے مولانا مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم بھی ہیں ماشاءاللہ، اس مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داروں میں سے ایک اہم ذمہ دار ہیں. میں نے حضرت سے بات بھی کی تو حضرت نے بھی جو ہے قاری کفیل صاحب کی برطرفی پر جو ہے افسوس کا اظہار کیا. میں نے حضرت سے گزارش کی کہ حضرت دیکھیے جتنی معلومات مجھ تک پہنچی ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اگر بغیر کسی وجہ کے ایک امام کو، اتنی بڑی مسجد کے امام کو نکالا جاتا ہے، کئی سالوں سے کر رہے ہیں، کئی سالوں سے نہیں ہیں تو وہاں ایک ہی سال سے، لیکن چاہے ایک مہینے سے ہوں حضرت، لیکن بغیر وجہ کے اگر نکالا جا رہا ہے تو پھر اس کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے. میں نے حضرت سے یہی گزارش کی تو حضرت نے کہا کہ نہیں، یہ اتفاق کیا حضرت نے میری بات سے، کہا کہ نہیں الحمدللہ بیٹھیں گے، بیٹھ کر کے جو ہے انشاءاللہ اس کو حل کریں گے مسئلے کو. تو امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا، اور قوی امید ہے مولانا ڈاکٹر مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم کی ذات سے. فکر مند بھی ہیں وہ، مجھے خود بھی بتا رہے تھے کہ نہیں مولانا انشاءاللہ آپ مطمئن رہیے، مسئلے کا حل نکلے گا اور امام صاحب کی بحالی ہوگی انشاءاللہ. یہ بات مجھ سے کہا. ذرا تنخواہوں کے تعلق سے بھی آپ کچھ کہہ دیں حضرت تو اچھا ہوگا. وہ ابھی گورنمنٹ سرکار نے جو ہے کچھ دن پہلے اعلان جاری کیا کہ جو جھاڑنے والے ہوتے ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے 39,000 ان کی تنخواہ کر دی ہے. 39,000. آپ اس پر بھی کچھ بولیں حضرت، 1 منٹ 2 منٹ کے لیے. جو امام ہے مہمان رسوم، یہ ممبر محراب پر کھڑے ہونے والا، اس کو 15,000 20,000 اس طور پر دیتے ہیں کہ احسان کر رہے ہیں اس کی ذات پر، جبکہ اپنے گھر سے بھی نہیں دے رہے ہیں، گھر سے بھی لوگوں سے جمع کر کے ایک امام کو دینے کے لیے ان لوگوں کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. جی میں نے ابھی گزشتہ پریس کانفرنس میں فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک مطالبہ رکھا تھا. یہ اصل میں یہ حق ماری ہے. جی بالکل. اور اس سلسلے میں ان کمیٹی کے ممبران سے سوال کیے جائیں گے. یہ ہمارے ائمہ اکرام سے، مفتیان سے فتویٰ جانا چاہیے. مثلا ظلم کو کیا کہتے ہیں آپ؟ عربی میں جو ظلم کا ترجمہ ہے آپ بتائیے مجھے. ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو جہاں رکھنا ہے اس کے بجائے دوسری جگہ پہ رکھنا. میری ٹوپی سر پہ پہننا ہے، میں نے اگر اس ٹوپی کو نکال کر کے نیچے رکھا تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم. بالکل. پیر چپل میں پہنے جاتے ہیں، اس کو اٹھا کر کے اگر سر پہ رکھ لیا تو وہ چپل کے ساتھ ظلم ہے وہ. جی بالکل سمجھ رہے ہیں. اسی طرح ان لوگوں کو ہم لوگوں نے سمجھانے میں کوتاہی برتی ہے کہ امام صاحب کے صبح سے شام تک کے اور مہینے بھر کے تقاضے کتنے ہیں، ان کی ضروریات کتنی ہیں، اس کی اولاد کتنی ہیں، پڑھائی کا آج کل مہنگائی کے دور میں کتنے اخراجات ہوتے ہیں، آنے جانے میں ان کے پیٹرول کا خرچ کتنا ہوتا ہے، وہ کتنا وقت. ایک آئی ٹی سیکٹر میں آپ جائیں گے تو وہاں سیکنڈ کے حساب سے تنخواہ دی جاتی ہے. بالکل. اگر آپ نہیں ہیں تو پھر جو سیکنڈ کے حساب سے کاٹی بھی جاتی ہے. اور یہاں پر 24/7 کام کر رہا ہے اور آپ اس کو جو ہے ڈانٹ بھی رہے ہیں، اس کو عزت بھی نہیں دے رہے ہیں، اور لوگوں سے جمع کیا ہوا پیسہ کاٹ کے اس کو دے رہے ہیں. تو یہ تو ڈبل نہیں ٹریبل ظلم ہے. جی بالکل. اور یہ ظلم کا جو حج کا صدر ہوگا، کمیٹی کا صدر ہوگا، وہ بھی پوچھا جائے گا، سیکریٹری ہوگا وہ بھی پوچھا جائے گا، 5 سے 10 اراکین ہیں وہ بھی پوچھے جائیں گے قیامت کے روز. ایسا نہیں کہ ہم امام ہو گئے، ہم چودھری بن گئے، حج کے جو ہے کمیٹی کے ممبر بن گئے. بالکل. آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کے اوقات کیا، آپ کی پہچان مسجد سے ہے. مسجد کو کسی اللہ والے نے بنایا، لوگوں کی چندے سے بنایا. آپ کو ذمہ داری دی گئی مسجد کو دے. مسجد کی تزئین کرنے کے لیے تھوڑی نہ دیا گیا ہے آپ لوگوں کو پیسہ. بھیا آپ لوگوں کے لیے کیوں دیا جا رہا ہے؟ کمیٹی کے ممبران میری بات سن لیں، آپ کو چبھے گا، چبھنے دیجئے، محسوس کیجئے اس چبھن کو. پوچھے جاؤ گے. ظلم کی صاف اور واضح طور پر تعریف یہ ہے کہ آپ جس کا حق ادا کرنا ہے اس کا حق صحیح طور سے ادا نہیں ہوا، ہر کوئی پوچھا جائے گا. جیسے میں نے اپنے اسٹاف کو اس کی محنت کی کمائی نہیں دی اور اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے نہیں دیا، میں چاہے رات کی تہجدیں پڑھوں، صبح سے شام تک لوگوں میں جو ہے راشن بانٹتا رہوں، میری کوئی وقعت نہیں ہے اللہ کی نظروں کے سامنے. بالکل بالکل. کیونکہ میں اس شخص کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں جس کا میرے پاس جو ہے حق ہے، مجھے وہ ادا کرنا ہے.
اسی طرح کسی مسجد کی کمیٹی کے ممبران یا صدر و سیکریٹری یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم بہت بڑے اب پوزیشن میں آ گئے, ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں, جوتے پڑیں گے اگر امام صاحب کے ساتھ اور اس کے ساتھ اگر آپ جو ہے ناانصافی کریں گے. بالکل. اگر کوئی امام 20,000 کی تنخواہ لے کے جا رہا ہے اور اس کے مہینے بھر کا پورا راشن بھی نہیں بلکہ اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے اور اس کے دلوں سے بددعا نکل رہی ہے, تو قسم خدا کی آپ کی زندگی اجیرن رہے گی. اور ان لوگوں کی زندگی دیکھ لیجئے گا, یہ لوگ جو ہے بہت ہی برباد زندگی گزارتے ہیں, ان کی راتوں میں نیند نہیں آتی, یہ گولیاں کھا کر کے سوتے ہیں. تجربہ ہے حضرت. یہ چودراہٹ جو شروع کرتے ہیں یہ صرف ائمہ پر چلتی ہے, لوگوں کی چودراہٹ گھروں میں نہیں کر سکتے, یہ کہیں نہیں کرتے. کچھ مسلیوں کے پاس کر کے دکھائیں, جوتے پڑیں گے باہر کھینچ کے ماریں گے ان لوگوں کو. ہاں امام آج سادہ سادہ سفید لباس پہن کر کے آتا ہے, پاگل آدمی کچھ سورے پاتے پڑھتا ہے نکل جاتا ہے, یہ سمجھ کے بیٹھے سستا مل گیا, سستا مل گیا. جس نے 14-16 سال کی عمریں بتا دی مدرسے میں پھٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے دال روٹی کھا کر کے, ان کے ساتھ آپ کا اگر یہ ایسا ہے تو پھر اس قوم کو جو ہے جوتے پڑنے چاہیے غیر قوم سے. یہ سب جتنی یہ جو بربادیاں آ رہی ہیں, یہ جو دوسروں کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مسلط کیا ہوا ہے, اس قوم کو, جو قوم اللہ پر ایمان نہیں رکھتی, وہ ہمارے کرتوت اور انہی چیزوں کی وجہ سے ہے جس کو ہم لوگوں نے نہیں کیا. بڑا افسوس ہوتا ہے مولانا, آپ نے آج بہت سارے, میرے سامنے تو 4-5 واقعات آئے تھے, آپ نے تو کم سے اب 1 مہینے کے اندر اگر اتنے ائمہ کرام کے ساتھ اگر یہ ناانصافی ہو رہی ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ دینی طلب العلم جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شمار کیا جاتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن, جو قرآن سکھاتا ہے وہ قوم میں سب سے بہترین آدمی ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کے معلوم ہونے کے باوجود کسی مسجد کے صدر و سیکریٹری یہ ناانصافی کر رہے ہیں, دشمنیاں نکال رہا ہے, اس کا سپورٹ کوئی دیگر عالم دین کر رہا ہے اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے, اپنے تنظیم میں اپنے معاہدے کو جو ہے مناسب طور پر رکھنے کے لیے, یا اس سے کسی ذاتی دشمنی کے لیے, وہ بھی پوچھا جائے گا اور اس کا بھی دامن داغدار ہوگا کہیں نہ کہیں. کیونکہ علماء کرام کے ساتھ بے عزتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو سکھانے والے, قرآن کو سکھانے والے, نماز پڑھانے والوں کے ساتھ اگر آپ کی ناانصافیاں جاری رہیں, قسم خدا کی آج ہمارے گھروں میں جو بے دینیاں آ رہی ہیں, ہمارے گھر کی لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, ہمارا نوجوان طبقہ جو ہمارے ساتھ اس وقت ناانصافی کر رہا ہے, باپ کو تو کون بہ کر کے پوچھ رہا ہے, وہ گھر سے 12 بجے نکل رہا ہے, باپ پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے, تو وہ نظریں اٹھا کر کے گھور کر کے دیکھتا ہے اپنے باپ کو. تو یہ وجہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے ائمہ کو, اپنے دین کے کام کرنے والوں کو, تبلیغ کے کام کرنے والوں کو, مدرسہ چلانے والوں کو, مساجد چلانے والوں کو, خانقاہیں چلانے والوں کو گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے, 100% صحیح. آج ائمہ اپنے جو ہے اس میں بیٹھ کر کے میں ان کو غلیظ ترین کمیٹی کے ممبران کہتا ہوں, ان کا لفظ ہے میرے پاس. وجہ ان کے باپ کے گھر سے دیتے نہیں ہے مولانا, چندہ کر کے ہی دیتے ہیں. تو پھر کون سی چودراہٹ ہے, آپ کون ہو, آپ کے اوقات کیا ہے, آپ کی حیثیت کیا ہے؟ روبداری, غنڈہ گردی, کچھ لوگوں کو, ان غنڈوں کو لاتے کون ہے مسجد میں؟ وہی اپنی غنڈہ گردی کی وجہ سے چمچے جو ان کے چیلے رہتے ہیں. تو یہ سمجھانا ہوگا, لوگوں کو بتانا ہوگا کہ یہ چودراہٹ مسجد کے گھر میں نہ دکھائیں, آپ سے بڑا اللہ ہے. اب جب آپ پکڑ پر آ جائیں گے پھر اللہ کی, تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں, کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کر کے رکھے گا, اولاد کو بیمار کروا دے گا, آپ کے گھر میں بے روزگاری ہوگی, منحوسیت آئے گی, طلاقیں ہوں گے آپ کے خاندان میں. یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہوگا کہ آپ نے مسجد کو اپنی چودراہٹ کے لیے جو استعمال کر رہے ہیں. اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, کئی مثالیں ہیں میرے پاس. بالکل حضرت, یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. جو اس سلسلے میں تھوڑا مضبوط ہونا حضرت. ائمہ کو, اب دوسری بات ہماری بھی غلطی ہے مولانا, یہ بات ہم لوگ جو ہے ان لوگوں پر یقین کر لیں, 14 سال 15 سال 16 سال قال اللہ قال رسول پڑھا اور ہم لوگوں نے دال روٹی کھا لیا, سب کچھ یقین اللہ پر کر لیا, اب جو ہے تھوڑے بہت امامہ اس کے لیے جو ہے ان لوگوں کی چاپلوسی کر رہے ہیں, ڈر جاتے ہیں, اور ہم خود جو ہے دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں. اپنی امامت قائم کرنے کے لیے وہ اس کی غیبت کر رہا ہے, یہ اس کی غیبت. ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں, ایسی نہیں ہے, ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں, 100% کمیاں ہیں, اور اس بات کو یقین مان کر کے چلنا پڑے گا. ایک عالم دین دوسرے عالم دین کا دشمن ہے, ایک تنظیم کے صدارت عہدے پر جو فائز ہو دوسرے کا دشمن ہے. کرناٹک میں تو ہم کو دیکھنے میں مل رہا ہے گزشتہ 6 مہینوں سے, بڑے سے لے کر کے چھوٹا تک دوسرا ہر ایک کا دامن سامنے, اور جو ہے کردار کو جو ہے وہ باقاعدہ اس کو لوگوں کے سامنے اڑانے میں, اس کی دھجیاں اڑانے میں لگا ہوا ہے.
منصوبے چلتے ہیں شکایت جو ہے ہماری برادری سے بھی ہے، کیونکہ ہم نے بھی اپنے ساری، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں بہت سارے لوگ، بھائی کمیٹی والوں کو، کمیٹی کسی مسجد کے کمیٹی کا صدر بننے کے لیے کیا اہلیت ہونی چاہیے؟ کیا صرف مالداری؟ ہاں مالداری آئے کہاں سے اس کے پاس؟ کبھی آپ نے خود سوچا ہے کہ بھائی اگر کروڑ پتی ہے، خربوں پتی ہے، تو پھر مال آیا کہاں سے؟ اور کیا اپنے گھر سے تنخواہ دے رہا ہے؟ وہ تو چندہ ہی کرے گا نا، گھر سے تو دے گا نہیں۔ اللہ ماشاءاللہ حضرت، ورنہ تو 99% تو مسجد عوام، تو پھر اس کی چودراہٹ لے کے کریں گے کیا؟ اس کی دولت لے کے کریں گے کیا؟ عام آدمی کو بناؤ نا آپ۔ یہ کام تو عام آدمی بھی کر سکتا ہے، تھوڑا بھی پڑھا لکھا ہو۔ جو سب سے پہلے ہم لوگوں کو اہلیت ہے نا، ہر چیز میں اہلیت دیکھی جاتی ہے مولانا، ہر چیز میں اہلیت دیکھی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پر اہلیت دیکھی نہیں جا رہی۔ مسجد کی کمیٹی کا صدر بن رہا ہے، تیرے پاس کیا اوقات ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تو کتنا پڑھا لکھا ہے، کیا پڑھا لکھا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، اس کا ترجمہ آتا ہے کہ نماز کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، عوام کے اپنے محلے کے لوگوں کے مسائل کتنے ہیں، کتنے غربا وہاں رہتے ہیں، کتنے یتیم و بیواہ رہتے ہیں، کیا اس کا علم بھی ہے؟ مسجد کے صدر سیکریٹری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف مسجد سنبھالے رہے، نہیں، آپ پورے محلے کی فکر ہونی چاہیے۔ تبلیغی جو فکر کرتے ہیں وہ صدر سیکریٹری کو ہونا چاہیے۔ وہ کبھی مسجد و جماعت میں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے آپ لوگوں کو؟ بالکل نہیں۔ کبھی گشت میں جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو پھر کائے کا خاک کا تو صدر سیکریٹری؟ کہاں گشت؟ عام طور سے اکثر ذمہ داران جمعے ہی کو آتے ہیں حضرت، پورے جمعے کے دن ہی آ کے سازش کر کے، ناٹک کر کے، روب جھاڑ کر کے، ہاں وہ پورا ایک دم پورے محلے کو نظر بڑی ٹوپی پہن کر کے اس طرح کے آ جاتے ہیں، میں ہوں چودھری بول کر کے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ چودراہٹ نہیں چلے گی، زیادہ سے زیادہ کتنے ائمہ کے سامنے چلے گی، باہر جا کے دکھاؤ تمہاری چودراہٹ۔ لیکن آپ جو بولے نا حضرت، ائمہ کرام کے ساتھ اس طرہ کے تشدد کی وجہ سے جو ان کے گھروں میں حالات ہو رہے ہیں، برباد ہے یہ لوگ، جو ہوگا سب لوگ برباد ہے حضرت، یہ حقیقت ہے۔ میں دیکھا ہوں، کئی لوگوں کے دیکھا ہوں، بولتے ہیں ایک کمیٹی کا صاحب کا ملا تو مجھے محسوس ہوا کہ یار پتا چلا کہ وہ سود پہ پیسہ دے رہا ہے، ذمہ دار مسجد کی کمیٹی کا صدر بنا ہوا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے۔ کتنی مثالیں ملیں گی؟ آپ جا کے پورے کرناٹک میں کھوجے، ہوم ورک کریے، آپ کو ملیں گے۔ سب اسی کا نتیجہ حضرت پھر یہ سارے پھر کیا چیز ہے؟ اور خدائیمہ بھی جو ہے یہ دوسروں کا پگڑی اچھالنا چھوڑ دیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، رزق فراہم کرنے والا وہ ہے، آپ اپنی جو ہے ایمان کو قائم رکھیں۔ اللہ پر مکمل جب یقین ہے کہ یہ کیا کرے گا تو آپ بولیں اس کو کھل کر کے، معاہدہ کریں حضرت، معاہدہ کریں۔ پہلے تو مسجد کے کمیٹی کے صدر و سیکریٹری کیسے بننے ہیں، وہ جو اہلیت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے جب بھی کوئی مسجد بنے یا نیا انتخاب ہو تو لوگوں کے سامنے ہو۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو ہے ایک امام صاحب کو اگر رکھ رہے ہیں، ہر مسجد کے کمیٹی صدر سیکریٹری ایک معاہدہ بنائے، بھائی ہم امام کو رکھ رہے ہیں، یہ ہمارے شرائط ہیں، یہ ہر شرائط سے ہم نے ہٹ کر کے یہ کر دیا تو ہم آپ کو 2-3 مہینے پہلے نوٹس دے دیں گے۔ اور شرائط صدر سیکریٹری ذمہ داران کے لیے بھی ہوں، وہی ان کے لیے بھی ہو۔ آپ شرائط کر کے، سازشیں کر کے جو ہے دوسرا کوئی اچھا امام جو ہے ان کو پن مار رہا ہے، ان کا کبھی نکاح پڑھایا تھا، اس کی اولاد آ کر کے بولی جو ہے میرے بیٹے کو مسجد میں رکھو، حضرت کو رکھ لے، بولے پرانے اٹھا کے پھینک دیے۔ تو ایسا نہیں ہوتا نا، سب جگہ ہمارے پاس، ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے، ہماری قوم میں نہ کچھ بھی نہیں، مسجد کے صدر و سیکریٹری کی اہلیت کے لیے ہم لوگوں کو پتہ نہیں کہ کس اہلیت کا ہونا چاہیے، تو امام صاحب کے ساتھ معاہدہ صدر سیکریٹری کرے تو کیا ہونا چاہیے وہ پتہ نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہے سب یہ ہے کہ تماشا دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے بول رہے ہیں، ہاں ناانصافی ہو رہے، ہمارے کچھ ائمہ لکھ لیتے ہیں کہ جو ہے وہ کیا ائمہ کی تنخواہ 15، کوئی مولانا نے بیان دے دیا تو اس کی ایک ویڈیو کلپ وائرل چلا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس منظم طریقہ تو بتاؤ، متبادل بتاؤ، متبادل یہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگ دے رہے ہیں، میں دے رہا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے جب جنرل سیکریٹری کو جب چن رہے ہیں تو آپ جو ہے باقاعدہ اس کو جو ہے اہلیت ثابت کرو، لائق ہے کیا نہیں، اور باقاعدہ فرسٹ ٹائم ایسا نہیں کہ ہاں یہ مسجد بنانے میں بہت زیادہ آگے بڑھ کر کے تھے اس لیے ان کے حوالے کر رہے ہیں، اور بعد میں اپنی منمانی کر رہا ہے۔ اب نہ وہ مسجد بنانے کا اس کو ثواب ہے، نہ اس کی نگرانی کرنے کا ثواب ہے، اس اوپر سے جو ہے امام پر ظلم و ستم کرنے کا عذاب اس کے اس میں لکھا جائے گا۔ ارے سب کو بھی تو مرنا ہے، اب یہ کتنے دن تک امام صاحب پر ظلم و تشدد کر کے یہ جو ہے خوش رہے گا کہ نہیں میں نے صحیح کیا، اور اپنے انا کو تسکین دیتا رہے گا، ارے یار اس کے ساتھ اچھا کیا، اس کے ساتھ اچھا کیا۔ 2-3 ذمہ داران کے تعلق سے میں جانتا بھی ہوں حضرت، ان کو موت کے وقت حضرت وہ اپنے مسجد کے ائمہ جن پر تشدد کر کے نکالے تھے، مرتے وقت معافی مانگ کر کے مرے ہیں حضرت۔ اللہ یہ نوبت کیوں آنے دی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مظلوم پر ظلم جو ہے ظاہر سے اللہ تعالیٰ کب تک، اللہ تعالیٰ اس کو معافی نہیں کرتا ہے،
یہ چیزیں ہم لوگوں کو سمجھانا ہوگا، اور جو ہے باقاعدہ تنخواہ کے سلسلے میں صحیح طور پر جو ہے ہمارے تمام لوگوں کو، بالخصوص اگر کمیٹی کے ممبران یا صدر و سیکریٹری صحیح فیصلہ نہیں لے رہے ہیں تو ہر مسجد کے مصلی کو جائے پوچھے امام صاحب سے کہ بھائی آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کو محسوس ہو، احساس ہو، ان سے پوچھے آپ کے ماہانہ اخراجات کتنے ہیں۔ ارے آج یہ چھوٹی سی بیماری پڑ جاتی ہے تو 1000 روپے نکل جاتے ہیں مولانا۔ بالکل، کنسلٹیشن 500 سے کم نہیں ہے، چھوٹے گاؤں میں 300 روپے ہیں، بنگلور کے شہر میں مین اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو 850 سے 1000 روپے صرف آپ کو جو ہے وہ جانے سے پہلے ہی دینا ہوگا، اور اس کے بعد جو دوائی ہے وہ الگ بات ہے۔ یہ بھی تو انسان ہی ہے نا، یہ بھی بیمار پڑتے ہیں نا، ان کو بھی بخار آتی ہے، ان کو بھی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، یہ کوئی دوسری دنیا سے آئے ہوئے تھوڑی۔ حضرت کے امام صاحب کی تنخواہ میں برکت ہے کر کے بول دیتے ہیں۔ ہاں تو امام صاحب کی اس میں برکت ہے، صحیح ہے، لیکن اتنی دیں گے تو برکت ہوں گے نا۔ نہیں حضرت، وہ برکت کی تنخواہ صدر صاحب لے لیں 1 مہینہ، ہاں، اور اپنی آمدنی امام صاحب کو دیں، دیکھیں گے کتنی برکت ہوتی ہے وہ۔ ناظرین گرامی، یہ بہت زیادہ حساس موضوع تھا اور میں بھی کچھ جذباتی بن گیا۔ وجہ اس کی ہے کہ شکایتیں بہت آ رہی، میں کبھی اس طرح کے مسائل کو لوگوں کے سامنے لانے کی، لیکن چونکہ اس وقت جو ائمہ کرام کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے علماء کرام کے ساتھ، قسم خدا کی کبھی کبھی تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ابھی اللہ کا عذاب آ جائے گا، ختم ہو جائیں گے۔ اس حد تک ظلم و ستم کر سکتے ہیں آپ اور اللہ کے رسول کے مہمان کی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ چٹائی میں بیٹھ کر کے نکالا۔ ایسی صورتحال میں ہم تمام لوگوں کو سوچنا ہے کہ پڑھے لکھوں کو بھی سوچنا ہے، علماء اکرام کو بھی سوچنا ہے، مسجد کے ائمہ کو بھی سوچنا ہے، خطبہ کو بھی سوچنا ہے کہ اور بڑی بڑی تنظیموں کو سنجیدگی سے سوچنا ہے کہ ہم جو اس وقت جو ہے ریاستی سطح پر بڑی بڑی تنظیموں کے عہدوں پر فائز ہیں، ہم اس مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد اور مدارس کے کمیٹی کے ممبران جو ظلم و ستم کی انتہا کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم کیا لائحہ عمل پیش کر سکتے ہیں۔ اور خود ائمہ حضرات احباب جو ہیں اس وقت اس سلسلے میں کچھ ایک خود اعتمادی کھو چکے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یا پھر یہ کہ جو انہوں نے 14 سال انہوں نے علم حاصل کیا، اللہ پر یقین و توکل کی بات جو کرتے ہیں، ان کو خود توکل نہیں رہا کہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے، وہ اس کی امامت کھینچ رہا ہے، یہ اس کی امامت، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنے اندرونی سطح پر اتحاد بنا کر کے مکمل طور پر توکل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو ایسی کمیٹی والے مہیا کرے گا جو کمیٹی آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ کمیاں یہاں بھی ہیں، کمیاں وہاں بھی ہیں۔ اگر سنجیدگی سے لیا جائے اور واقعی میں قوم کی خدمت اور مسجد کی کمیٹی والے جو واقعی مسجد کی خدمت کرتے ہیں، ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، وہ آپ کو نظر بھی نہیں آتے، خاموشی سے خدمت کرتے رہتے ہیں، اور کئی سالوں سے ہیں، جن کی تعریف کی جاتی ہے، جن کی جو ہے جب موت آتی ہے تو وہ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ کاش اس جگہ ہم ہوتے۔ ایسے مسجد کی کمیٹی صدروں جو ہے سیکریٹریز کو بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے جو نہیں پڑھے تھے، لیکن انہوں نے ائمہ کی اور ان کی اتنی خدمت کی، اور پرسنلی ان کے خاندان کی شادیوں تک کا، بیٹیوں کی شادیوں تک کا خاموشی سے ان کا اخراجات اٹھاتے، لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسے بھی ہم نے صدر و سیکریٹری کو دیکھا ہے اور ایسے ظالموں کو بھی دیکھا ہے جو اس وقت ہیں۔ تو دونوں طرف اس طرح کی چیزیں ہیں۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے اس حساس موقع پر۔ آپ کے اس موضوع پر میں زیادہ بول لیا، آپ کو بول دیا نہیں، لیکن جو بولے بالکل حضرت، اس لیے کہ آپ بھی اسی برادری سے آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جذباتی ہونا ضروری ہے۔ مجھے اور مولانا کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پر گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔